السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک قوم ٹیک چینل، اور ہم خلافت راشدہ کی سیریز کا مکمل آغاز کر چکے ہیں، جس کے 2 ایپیسوڈ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، جس میں ہم نے خلافت کے مسئلے کو شیئر کیا، ڈسکس کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں جو لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں انہوں نے روانہ فرمایا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے وقت چونکہ وہ رک گیا تھا، اس کی روانگی کو روک دیا گیا تھا، تو اب جو اس کی روانگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کس طرح سے عمل میں لائی گئی، اس کی تمام تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے۔ لشکر اسامہ کی روانگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں، لے دے کر اب یہی مسلمان ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں عرب کا کیا حال ہے، اس لیے مناسب نہیں کہ آپ اس وقت اس لشکر کو روانہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بھی تو کسی عام انسان کو نہیں بنایا تھا، وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ سب کی رائے سن کر بولے، جو کہ طبری کی کتاب جلد دوم صفحہ نمبر 461 پر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس لشکر کو بھیجنے کے سلسلے میں اگر مدینہ اس طرح خالی ہو جائے کہ میں ہی اکیلا رہ جاؤں اور درندے اور کتے مجھے پھاڑ کھائیں، تو بھی میں اسامہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس مہم پر روانہ کروں گا۔ اب جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ معلوم ہو گیا اور انہوں نے یہ جان لیا کہ خلیفہ رسول ایسا کر کے رہیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ مشورہ دیا، اے خلیفہ رسول، اس لشکر میں عمر رسیدہ اور تجربہ کار صحابہ شامل ہیں، جبکہ اسامہ نوجوان ہیں، اس لیے بہتر یہ رہے گا کہ کسی عمر رسیدہ اور تجربہ کار آدمی کو لشکر کا امیر مقرر فرما دیں۔ یہ رائے سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شدید غصے میں آ گئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا ہے، اور اب تم کہتے ہو میں ان کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کر دوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا، جو انہوں نے اعلان فرمایا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو اسامہ کے لشکر میں شامل کیا گیا تھا وہ سب جانے کے لیے تیار ہو جائیں، ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہے، سب لوگ مقام جرف میں پہنچ جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ تیار ہو کر وہاں پہنچ گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف لائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو روانگی کا حکم فرمایا۔ لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب صورتحال یہ تھی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھوڑے کی لگام تھامے پیدل چل رہے ہیں۔ اس صورتحال سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں گھوڑے سے اتر جاتا ہوں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، اس پر انسان جتنا بھی جھومے کم ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا۔ کیا ہوا اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دیر کے لیے میرے پاؤں غبار آلود ہو گئے؟ غازی کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تم نامناسب نہ سمجھو تو عمر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، مجھے ان کے مشورے کی ضرورت ہوگی۔ تو جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات خوشی سے مان لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک کر نہایت اہم اور قیمتی ہدایات دیں، اور وہ ہدایات یہ تھیں کہ اس مہم کو روانہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ چند سال پہلے عرب اور شام کی سرحد کے ایک رئیس شرحبیل بن عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت حارثہ بن عمرو کو قتل کر دیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتقام لینے کی غرض سے زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو کی قیادت میں لشکر روانہ فرمایا۔
لیکن اس لشکر کے مقابلے میں موتا کے مقام پر کفار کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا، اس لیے اسلامی لشکر شدید مشکلات میں گھر گیا تھا۔ لشکر کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواح بھی جو یکے بعد دیگرے لشکر کے امیر بنے تھے شہید ہو گئے تھے۔ تب اسلامی لشکر کی کمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سنبھالی تھی اور لشکر کو دشمن کے گھیرے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ مدینہ منورہ پر حملے کا خواب دیکھنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان کے مقابلے میں لشکر روانہ فرمایا، لیکن ایسے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا اور لشکر کی روانگی ملتوی کر دی گئی۔ اب جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، انہوں نے سب سے پہلے اسی لشکر کو روانہ فرمایا۔ اس وقت صحابہ کرام نے حالات کی نزاکت کے تحت ایسا کرنا مناسب خیال نہ کیا، لیکن بعد میں ان پر یہ سب واضح ہوا کہ اس لشکر کو بھیجنا واقعی بہت دور اندیشی کی بات تھی، کیونکہ اگر اس کام میں دیر کی جاتی تو دشمنوں کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے، جبکہ لشکر کی روانگی سے وہ مرعوب ہو جاتے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس لشکر کی صرف روانگی سے دشمن حوصلہ ہار گیا۔ رخصت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جیسا حکم دیا تھا ویسے ہی کرنا، اس کی تعمیل میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ظاہری وصال سے قبل آخری ایام میں ان سے یہ فرمایا تھا: فلسطین کی سرزمین میں بلقا اور داروم کے جو علاقے ہیں، اسلامی لشکر ان کو فتح کر کے آئے۔ یہ لشکر دراصل 3000 مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھا، ان میں سے 1000 سوار فوج تھی۔ جب یہ لشکر عیسائیوں کے لشکر کے سامنے آیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: اے مجاہدین اسلام، حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دشمن اگر بھاگ نکلے تو اس کا پیچھا نہ کرنا، آپس میں متحد رہو اور اتفاق سے رہو، ہلکی آواز سے بولو، اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کرو، اور تلواریں جب ایک بار نیام سے باہر نکال لو تو پھر جب تک تم اپنے دشمنوں کے سر قلم نہ کر دو ان کو نیاموں میں نہ رکھنا۔ اس تقریر کے بعد حملہ شروع ہوا۔ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے اسی گھوڑے پر سوار تھے جس پر جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے تھے۔ ایسے میں چند مسلمانوں نے اس کافر کی طرف نشاندہی کر دی جس نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا۔ شدید لڑائی کے بعد آخر دشمن بھاگ نکلا، ان میں سے بے شمار قتل ہوئے اور لشکر اسامہ کامیاب رہا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک بھی مسلمان اس جنگ کے دوران شہید نہیں ہوا تھا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کامیابی کی خبر مدینہ منورہ روانہ فرمائی۔ جب لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ سمیت مدینے کے لوگوں نے اس کا زبردست استقبال کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس وقت بھی اپنے والد کے گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے گھوڑے کے آگے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ پرچم اٹھائے چل رہے تھے، اور یہ وہی پرچم تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ جب کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنانے پر اعتراض کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: جس پرچم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھولا تھا میں اسے کس طرح لپیٹ دوں؟ اور قیصر روم جو ہے وہ مسلمانوں کی اس کامیابی سے بدحواس ہو گیا۔ وہ اس وقت حمص میں تھا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا: دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، لیکن تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ اب ذرا ان عربوں کی ہمت اور جرأت دیکھو، 1 ماہ کے فاصلے پر آ کر تم پر حملہ کر دیتے ہیں اور صحیح سلامت واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے یہ الفاظ ابن عساکر میں موجود ہیں۔ عرب اور شام کی سرحدوں پر جو قبائل آباد تھے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر باغی ہو گئے تھے۔ اس فتح سے انہیں یہ یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ورنہ وہ اس قدر فاصلے پر لشکر ہرگز روانہ نہ کرتے۔ اس خیال نے ان پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس زبردست کامیابی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ فرمایا جو زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے تھے۔
اور انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں منکرین زکوٰۃ سے جہاد کے معاملات کو کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمل میں لائے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ حدیث اور آیات کی روشنی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو واچ ضرور کیجیے گا۔